میں نے جب سے سب کچھ اللہ پہ چھوڑا ہے، اس نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا ہے۔ توکل تو یہی ہے کہ قبولیت کے آثار بھی نہ ہوں اور تب بھی دعا جاری رہے، اور تم دیکھنا جلد ہی تمہارے غم خوشیوں میں بدل جائیں گے، تمہاری آزمائش معجزوں میں بدل جائے گی۔ تم بس صبر کرتے رہنا۔ ہو سکتا ہے جو تم نے کھویا ہے اسی کو تمہارے حق میں بہتر بنا کر تمہیں دے دیا جائے۔ اللہ اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ جو تمہارا نہیں اس کی دوری پر تمہیں مطمئن کر دیا جائے گا، اور جو تمہارا ہے اس کو تم تک بھیج دیا جائے گا۔ تمہاری ایک پکار پر تھام لے گا وہ تمہیں۔ وعدہ ہے اللہ کا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جب تمہارا دل کسی کے گلے لگ جائے، رونے لگو جی چاہے تو قرآن کو گلے لگا لینا۔ صاف نیت سے مانگا جائے تو رب نصیب سے بڑھ کر دیتا ہے۔ صبر کے ساتھ ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کرو اور بے فکر ہو جاؤ۔ انسان کو اپنے اوپر غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جب اس کی پکڑ ہوتی ہے انسان تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ سچائی اور اچھائی کی تلاش میں پوری دنیا گھوم لو، اگر وہ آپ کے اندر نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ محبت کا اصلی حقدار تو ہمارا رب ہے، جو ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب دل کی ساری خواہشات ختم ہو جاتی ہیں اور دل چاہتا ہے بس وہی ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ نماز اگر اللہ سے محبت ہے تو تہجد اللہ سے عشق کا احساس ہے۔ کچھ دعائیں اللہ کی پسندیدہ ہوتی ہیں، تب بھی ہمیں بار بار مانگنی پڑتی، بس تھوڑا سا صبر اور کیا پتہ اب معجزے کا وقت قریب ہو۔ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تمہارا معاملہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے کے حوالے سے ہے۔ اللہ جب توفیق دعا تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دیتا ہے تو قبولیت کے معجزے خود بخود ہی ہونے لگتے ہیں۔ تم بس قبولیت پر یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ اللہ کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا ہے۔ ایک دن تم مسکراؤ گے اور کہو گے یا اللہ یہی وہ چیز تھی جس کے لیے میں دعا کرتا تھا۔ جب تم دوسروں کے دکھ مٹانے لگو گے تو تمہارا درد اللہ مٹائے گا۔ تم تعلق رکھو صحیح اس سے، وہ الجبار ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے۔ اللہ سے مانگو۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ ایک دوسرے کے رزق پر مت نظر رکھو، کیونکہ رب سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں۔ عزت جتنی دو گے محبت اتنی گہری ہوگی۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بنا بیکار ہے۔ لوگوں کی محبت پانی کے بلبلے جیسی ہے، زیادہ دیر نہیں رہ سکتی، مگر اللہ کی محبت آب حیات ہے، امر ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ جو رب درخت پر سوئے پرندوں کو گرنے نہیں دیتا، وہ تجھے تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ بس اس پر بھروسہ رکھو، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اپنے بہترین وقت کو نماز ادا کرنے میں وقف کیا کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ تم سے پہلی قومیں اس لیے برباد ہوئیں جب ان کا کوئی بڑا امیر کبیر جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا، اور جب کوئی معمولی سا آدمی جرم کرتا تو اسے سزا دی جاتی۔ غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کرے گا۔ صبر کرو ایسے جیسے روزہ رکھ لیا، یہ تسلی کے ساتھ کہ مغرب کی اذان ہونی ہے۔ جب میاں بیوی دونوں ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ ان کے دلوں میں بے پناہ محبت ڈال دیتا ہے۔ مرد کی وفا کا پتہ عورت کی بیماری میں لگتا ہے کہ کھوٹا سکہ ہے کھرا، اور عورت کی محبت بے روزگاری میں پتہ چلتی ہے کہ وہ کاغذی ساتھی ہے یا واقعی شریک حیات ہے۔ قرآن پاک میں مرد اور عورت کی دوستی کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے۔ اس متعلق اللہ پاک نے فرمایا ہے اور جو تمہیں پسند ہو اس کے ساتھ نکاح کرو۔ اگر دنیا بہترین جگہ ہوتی تو یہاں کوئی بھی روتے ہوئے پیدا نہ ہوتا۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ جو شخص دنیا میں دوغلا ہوگا تو روز قیامت اس کی زبان آگ کی ہوگی۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں تو آسمان کی طرف دیکھو، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ عورت کے لیے بہترین زیور پردہ ہے، اور پردہ دار عورتیں جنت میں میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ ہوں گی۔